اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2140 ہم کل کر رہے تھے، اور اس کی جو مختصر وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو کسان یعنی دیہاتی کے لیے ایجنٹ بننے سے منع فرمایا، نجش یعنی دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانے سے بھی منع کیا ہے، بے کے اوپر بے کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، رشتے کے اوپر رشتہ ڈالنے سے بھی منع فرمایا، اور سوکن کو طلاق دلوانے سے بھی منع فرمایا کہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتی خاوند سے کہ سوکن کو طلاق دے دے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کل اس میں سے ہم نے یہ بیع الحاضر للبادی جو کہ یہ جو کمیشن ایجنٹس اور آڑتی وغیرہ ہیں بیچ میں، ان کے حوالے سے کل ڈسکشن اس میں مکمل کر لی تھی۔ اب آ جاتے ہیں ہم نجش پہ۔ یہ نجش کسی چیز کی تعریف میں مبالغہ کرنا، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے کسی چیز کی مصنوعی تعریف کر کے کسی شخص کو اس کے خریدنے پر راغب کرنا، اور اس چیز کی زیادہ قیمت لگانا، خواہ اس کا اپنا ارادہ اس کو خریدنے کا نہ ہو، اور وہ یہ اس لیے کرے کہ دوسرا آدمی پھنس جائے اور اس چیز کو خرید لے۔ اس کا اسکوپ بہت واسٹ ہے نجش کا۔ یہ ایک کسی چیز پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری چیزوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پراپرٹی ڈیلنگ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ پلاٹ خرید لیں، یہ آج جو ہے یہ 30 لاکھ کا ہے، تو یہ جو ہے 6 مہینے بعد یہ 50 لاکھ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس دن وہ 30 لاکھ کا اس کو بیچنے لگا ہوا ہے، اس دن بھی اس کی جو اگر مارکیٹ ویلیو چیک کی جائے یا اس کے جو اطراف کو دیکھ کر کیا جائے تو وہ کہیں 20-25 لاکھ اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ 30 اس کو آنے والے 6 مہینے کے بعد 50 لاکھ کا ہونے کا جو لالچ ہے، اس کو دے کر 20 لاکھ کی چیز کو 30 لاکھ میں بیچ رہا ہے۔ یہ بھی نجش ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا کہ وہ اس کو خواہی جھانسا دے رہا ہے، ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، پتہ کوئی نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سمجھے بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں، وہ جی آپ یہ سامان لے لیں اور اس کو روک کے رکھیں، اور یہ مہینے کے بعد آپ کا جو ہے نا ڈبل ہو جائیں گے پیسے، یا آپ کو 50% سے پروفٹ ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہوتا، اور وہ جس دن وہ بیچ رہا ہوتا ہے اس دن وہ چیز مہنگی بیچ دیتا ہے اس کو، اور خریدنے والا جو ہے وہ لالچ میں آ کر لے لیتا ہے کہ چلو بعد میں تو اتنے کا ہو ہی جانا ہے، تو کوئی بات نہیں میں خرید لیتا ہوں۔ یہ بھی اس کا ایک آسپیکٹ ہے۔ ایک اس کا آسپیکٹ جو ہے وہ ہے جو بولی والی وہ ہوتی ہیں یہ ٹرانزیکشنز، جیسے ٹھیکے میں ہوا نیلامی، ٹھیکے میں جہاں دوسرے کو پھنسانا مقصود ہو، ٹھیک ہے، وہاں خام خواہ جھوٹی بولی دے دیں گے بیچ میں، وہ بھی نجش میں آتی ہے۔ جھوٹی بولی دینا نیلامی کے اندر اس پرپس کے ساتھ کہ اس کا ریٹ ہم نے بڑھا دیا تو دوسرا لازمات اسی طرح بڑھا کے ہی دے گا جس نے خریدنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا یار یہ کوئی کام کی چیز ہے جو یہ بندہ اتنے پیسے لگا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ نجش کے اندر آتی۔ تو یہ نجش کا اسکوپ بہت بڑا ہے، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ لے لیں، 4 مہینے کے بعد جو ہے ہم آپ سے واپس اتنے پہ لے لیں گے، 4 مہینے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے۔ ایک چیز میں نہیں ہے۔ نجش جو ہے یہ براڈر ٹرم ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے آپ اس کا تھیم سمجھ لیں، پھر اس کو آپ اطلاق کر لیں، آپ کو جواب 100% ٹھیک ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
بھائی کی بے پر بے، یہ ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں. مختصراً یہ ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان ایک چیز فائنل ہو جائے، ڈیل فائنل ہو جائے، تو تیسرا بندہ آ کے سیلر کو کہے کہ جی آپ اس کو دینے کے بجائے مجھے زیادہ ریٹ پر مجھے دے دیں، تو اس سے منع فرمایا گیا. ٹھیک ہے، کل یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اس کو. رشتے کے پیغام پر رشتے کا پیغام بھیجنا. مالک بن انس کہتے ہیں آدمی کے اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجنے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی عورت کو پیغام دیا ہو اور وہ عورت اس سے راضی ہو گئی ہو تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے. سنن ترمذی کتاب النکاح چیپٹر 38 حدیث کا نمبر 1134. یہ وہی بات ہے جو بھائی کی بے پر بے میں ہے کہ اگر ان کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو پھر آپ پہ پابندی ہے کہ آپ اپنا رشتہ نہیں بھیج سکتے. بات چیت طے ہو گئی، اگلے منگنی کی تیاری کر رہے ہیں، جا کے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا دی، پھپھو کھڑی ہو گئی بڑی جا کے، میں نے لینی تھی بھتیجی. ٹھیک ہے، ادھر رشتہ انہوں نے طے کر دی ہو، سو یہ منع ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے بٹاتا ہے آج ہو گئی جی میں نے رشتہ لینا، وہ پہلے سو رہے تھے تم لوگ. سو جب رشتہ طے ہو جائے تو اس کے بعد پھر مسلمان کے لیے منع ہے کہ وہ اپنا رشتہ یا اپنے بیٹے کا رشتہ یا کسی کا رشتہ سیم عورت کے لیے بھیج دیں. ٹھیک ہے. عورت کا اپنی بہن کو طلاق دینے کا مطالبہ. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، اس کی پہلی بھی بیوی ہو، اور جس کو پیغام بھیجا وہ کہے جی پہلی کو طلاق دے پھر میں تو اس سے نکاح کروں گی. ٹھیک ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا. اور دوسری بات جو پہلے بتائی ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو وہ بیوی ایک دوسرے کو طلاق دلوانے کا مطالبہ خاوند سے نہیں کر سکتی. اسی سکوپ میں یہ بھی آتا. ٹھیک ہے، ہمارے اب بابوں کا کاروبار چلتا ہی اسی پہ. ہمیں تعویذ گنڈ والوں کا کاروبار اسی پہ چلتا ہے نا. ہمارے سے اسی لیے تو لوگ ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ وہ چھوڑ دے اس کو. ہم کہتے ہیں یہ شرعی کام نکاح ہوا، ہم کیسے اس کے بارے میں دعا کر دیں کہ یہ طلاق ہو جائے. سو اس سے پھر لوگ ہمارے سے ناراض ہوتے رہے. میں اللہ کی ناراضگی کو دیکھوں کہ بندے کی ناراضگی کو دیکھوں. ہم نے یہ نہیں ہو سکتا، اور جو یہ کرتے ہیں وہ گناہ کماتے ہیں. چیپٹر 59 بیع المزایدہ، نیلامی کے متعلق. حضرت عطا کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ مال غنیمت کی نیلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. جو غنیمت میں مال ملتا تھا اس کو نیلام کر دیتے تھے. وہ اس لیے کہ مالی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے یہ ہوتا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ 20,757 نمبر یہ اثر ہے اس کے اندر. حدیث نمبر 2141 روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا، لیکن اتفاق سے وہ شخص مفلس ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو لے کر فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا. اس پر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے اتنی قیمت پر، یعنی اتنی قیمت جو ہے وہ اس پر خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ان کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں معاملہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کے بعد میرا غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن فوت ہونے سے پہلے ہی وہ شخص اپنی زندگی میں مفلس ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے حالات بگڑ گئے. غلام ابھی بھی اس کے پاس ہی تھا، تو وہ غلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کون خریدے گا. تو یہ ایک طرح کی نیلامی ہوئی وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس
باب کے عنوان بیع المزایدہ نیلامی کے ذریعے فروخت کا تعلق حدیث مذکورہ کی اس حصہ سے ہے، میں یشتری منی کہ مجھ سے کون خریدے گا. یہ جو پارٹ ہے نا حدیث کا، یہ اوپر جو ہے یہ مانی یشتری ہی منی، یہ والا حصہ جو ہے جب آپ نے یہ ندا بلند کی تو دیٹ مینس کہ آپ نے نیلامی کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے. جس شخص نے اپنا غلام آزاد کیا تھا وہ انصاری تھے. ان کا تعلق بنو عذرا سے تھا، اور جو غلام تھا وہ یعقوب نام کا آدمی تھا. اس کو مدبر کر دیا تھا، یعنی فیصلہ کہ مدبر کہتے ہیں نا جس کو وعدہ یہ ہو جس کے ساتھ کہ میری ڈیتھ کے بعد، آقا کی ڈیتھ کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. عامہ احناف کے نزدیک مدبر کی دو اقسام ہیں. جو مدبر غلام ہوتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں، ایک مطلق اور دوسرا جو ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے، کہ اس میں کنڈیشن لگا دی جائے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کی میری ڈیتھ ہو جائے تو پھر تمہارا. اور ایک ہوتا ہے کہ ایبسولوٹلی یہ ہو کہ ڈیتھ ہو جائے گی تو بس پھر یہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک میں یہ ہے، مطلق میں یہ ہے کہ جی کسی بھی حال میں ڈیتھ ہو، جیسی ڈیتھ ہو جائے گی تو آزاد ہے. یہ مطلق ہے. اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ڈیتھ کیسے ہو، بیماری سے ہو، جنگ میں ہو، ایکسیڈنٹ میں ہو، کسی طرح بھی ہو جائے. مراد یہ ہے کہ صرف ڈیتھ ہو تو غلام آزاد ہے. لیکن جو دوسری قسم ہے اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے. اور کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ فرض کرو کہ جی اگر مجھے ہارٹ اٹیک سے میں مرا نا تو تب تو آزاد ہے ہم نے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ میں مرا تو پھر تو آزاد نہیں. ہاں، موت کی کنڈیشن لگا دی کہ کس طریقے سے موت آئے گی تو آزاد ہوگا. سو یہ دو اقسام ہیں. تو پہلی والی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں مدبر مطلق. کسی بھی سرکمسٹانسز میں کسی بھی وجہ سے مالک کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اگر اسے کہا ہوا کہ میری ڈیتھ کے بعد تو آزاد ہے تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا. اس قسم کا یعنی مدبر مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہ فروخت کیا جائے گا نہ ہبہ کیا جائے گا. یعنی جیسے ہی اس کی مالک کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیتھ سے پہلے جب اس کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا گیا تو پھر اس قسم کا اس میں یہ ہوگا کہ نہ ہبہ کیا جا سکے گا نہ فروخت کیا جا سکے گا. البتہ اس سے خدمت لینا اور اس کو اجرت پر دینا جائز ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ خدمت لینا اور اجرت پر دینا جائز ہے. یعنی کسی کو بھیج دیا، کسی کا کام کے لیے بھیج دیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنا غلام بھیج دیں، ہم اس کو اتنی تنخواہ دے دیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا. اور جب اس غلام کا مالک فوت ہو جائے تو مدبر کا تیسرا حصہ آزاد کر دیا جائے گا. ریزن 1/3، وصیت 1/3 ہو سکتی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا. اور بقیہ 2/3 کی آزادی کے لیے وہ غلام کمائے گا بشرط یہ کہ اس کا مالک فقیر ہو اور اس غلام کے علاوہ اس کا اور کوئی مال نہ ہو. یہ کنڈیشن ہے اس کے اندر کہ اس کا مالک جو ہے مفلس ہو گیا ہو، مفلسی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اور اس غلام کے علاوہ اس کو اور کوئی مال بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ 1/3 یعنی فرض کریں کہ اس کے 10 درہم اس کی قیمت تھی، پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو 1/3 اس کا کتنا ہوا؟ 3 درہم رفلی. ٹھیک ہے، تو 3 درہم کے بعد اب کتنے بچے پیچھے؟ 7 درہم. تو وہ 7 درہم کما کے اتارے گا، پھر اس کو آزادی ملے گی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اگر اس کا مالک مقروض ہو اور اس کا قرض اس کے کل مال پر محیط ہو،
یعنی جو اسے ترکہ چھوڑا ہے مالک نے، قرض کی اماؤنٹ اس کے ترکے کے برابر ہو تو وہ غلام اپنی پوری قیمت کو ادا کرنے کے لیے کمائے گا۔ ریزن کہ وصیت جو ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر قرض پہلے آتا، ٹھیک ہے، تو جب قرض اتر گیا تو وصیت کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں غلام جو ہے وہ اپنی قیمت پوری، وہ 10 درہم پوری ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مدبر غلام کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اسے ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب اسے کہہ دیا کہ میرے فوت ہونے کے بعد تو آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اسے نہ ہبہ کیا جا سکتا نہ فروخت کیا جا سکتا۔ میت کے 1/3 مال میں سے وہ آزاد شمار ہوگا، وہی 1/3 میں۔ سنن دارقطنی مکاتب کرنے کا بیان، مکاتب کے حکم، حدیث نمبر 4188۔ اب تمہارے جو مشکل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اوپر حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کر دیا ہے نا، ذرا اس پہ غور کرنا، ذرا ایک منٹ، تو اس کا جواب مل جائے گا۔ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اپنی تحویل میں لے لیا، ٹھیک ہے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا، کیونکہ وہ امت کے مالک ہیں، والی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا درجہ جو ہے وہ اس لیول کا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن اس میں لے سکتے ہیں۔ آپ نے وہ ڈیسیجن لے لیا۔ اب کہاں یہاں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب یہ ڈیسیجن لے لیا تو یہ امت کے لیے ایک بن گیا، سیٹ پیٹرن بن گیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ کیسز ہیں جن میں ایکسیپشنز ہیں، عام بندے کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملکیت لے سکتے تھے، لہٰذا آپ نے لے لی، لیکن کوئی اور بندہ وہ سٹیٹس نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، That's it. اس کو ایسے سمجھ۔ امام دارقطنی نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ضعیف ہے، جو اوپر والی ہے، اور صحیح ہے کہ ابن عمر کا قول ہے، لیکن علامہ عینی کہتے ہیں اس حدیث سے امام کرخی، امام طحاوی اور ابو بکر رازی وغیرہ ہم نے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث پہ ذرا تھوڑی سی وہ کلام ہے، کلام سمجھتے ہو نا، یاد ہے کلام، بحث ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اس سے امام کرخی، امام طحاوی، ابو بکر رازی وغیرہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اور وہ علم حدیث کے اساتین ہے، یعنی ستون ہے۔ اور ابو الولید باجی مالکی نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے خیر القرون میں مدبر کی بیع کو مسترد کر دیا تھا، اور اس وقت بہت زیادہ صحابہ موجود تھے، اور ان صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ مدبر کی بیع جائز نہیں، ٹھیک ہے، سو اس وجہ سے یہ جو اوپر صحیح بخاری کی حدیث میں جو ہے وہ ہے ایکسیپشن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ وہ آپ ملکیت لے سکتے تھے اس کی، ٹھیک ہے۔ مدبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا مالک یہ ہے کہ اگر اس میں اس مرض سے فوت ہو گیا یا سفر میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا اگر میں 10 سال تک مر گیا یا فلاں کی موت کے بعد مر گیا تو اگر یہ شرط پائی جائے تو اس کو آزاد کر دیا جائے، ورنہ پھر اس غلام کو فروخت کرنا جائز ہے۔ پہلی جو قسم تھی غلام کی، اس میں یہ تھا کہ ڈیتھ کسی بھی صورت میں ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب اس کو یہ لکھ کر دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس غلام کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے نہ گفٹ کیا جا سکتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، مگر اگر وہ کنڈیشنل ہو کہ ڈیتھ اس طرح سے ہو تو پھر تو آزاد ہوگا، اگر یہ کنڈیشن کوئی بیچ میں ڈال دی جائے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اگر تو وہ کنڈیشن پوری ہوگی تو آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ڈیتھ تو ہو گئی
مالک کی، مگر اس کی ڈیتھ اس کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہوئی جو کہ طے ہوئی تھیں. یعنی فرض کریں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر ہارٹ اٹیک میں مر گیا تو پھر تو آزاد ہے، لیکن اس کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں ہوئی. ٹھیک ہے، اب ڈیتھ تو ہو گئی، مگر چونکہ ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی لہٰذا وہ غلام تو آزاد نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اس غلام کو فروخت کرنا جائز ہو جائے گا. پہلی قسم میں وہ غلام فروخت نہیں ہو سکتا، گفٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو رینٹ پہ دیا جا سکتا، اجرت پہ. ٹھیک ہے، سروسز کے اس کی دی جا سکتی ہیں. اور جب مالک کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اگر اس کا ترکہ جو ہے وہ اس کے قرض وغیرہ پے کرنے کے بعد بچتا ہے تو پھر 1/3 تو وہ آزاد ہو جائے گا وصیت کے مطابق، اور 2/3 کے لیے وہ کما کر پیمنٹ کرے گا مالک کے ورثہ کو. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی یہ بات. سیکنڈ قسم میں اگر وہ کنڈیشن ہو اور کنڈیشن کے ادر دین کنڈیشن وہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں غلام جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. کنڈیشن پوری ہو جائے تو پھر تو آزاد ہو جائے گا. اگر کنڈیشن میں فوت نہ ہو، شرط پوری نہیں ہوئی لیکن فوت ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس کو فروخت کرنا جائز ہوگا. ورثہ جو ہے اس کو فروخت کر سکیں گے یا ریٹین کر سکتے ہیں، ان کی اپنی آپشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ہے چونکہ یہاں پہ فروخت اور ربا کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، کریں یا نہ کریں ان کا اپنا معاملہ. امام شافعی اور امام احمد نے یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 2141 سے استدلال لیا ہے کہ مدبر غلام کو فروخت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہی آگے نا حدیث کی ظاہر پہ گئے ہیں وہ. انہوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کر دیا تھا، فروخت کر دیا تھا، لہٰذا جو مدبر ہے اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا. لیکن حضرت جابر کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو فروخت کر دیا تھا. اس کے متعدد جوابات ہیں، یعنی یہ جو وہ حدیث ہم نے دیکھی ہے نا، اس کے جوابات متعدد ہیں. ایک تو یہ کہ مخصوص واقعہ، اس میں تعویل کی گنجائش ہے کیونکہ اس غلام کے مالک ہے، اس غلام کے سوا کوئی مال نہیں تھا. گویا اب اس کی موت کے بعد وہ اس کے وارثوں کا مال تھا، لہٰذا اب ان کے لیے اس غلام کو مدبر کرنا جائز نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مدبر کو مسترد کر دیا اور غلام کو فروخت کر دیا. اب آگے اسپیکولیشن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو فروخت نہ کیا ہو بلکہ اس کی منفعت کو فروخت کیا ہو. یہ ان سب کے کہنا یہ ہے. مگر اور ایک تیسری بھی انہوں نے لگا دی بیچ میں کہ غلام کا مالک کا عقل تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلام بیچنے کا حکم نہیں دیا بلکہ خود فروخت کیا. ٹھیک ہے جی، مگر میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایکسیپشن تھی. ہمارا ورژن اس میں یہ ہے کہ یہ ایکسیپشن تھی. یہ سب کے سب جو اسپیکولیشن ہے، یہ سب اسپیکولیشن ہے. لیکن جو کہ دی ہوئی ہے شرع کے اندر تو پھر ہم مجبور ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، اس میں کیا کریں. کلیئر کوئی اس میں کویشچن ہے تو بتا دو بھی. اور میں نے تمہارا ٹائم بچایا، میں نے اس میں نہیں ڈالا تمہیں. کہتے تو میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے. مفلس ہو گئے تھے، ان کی کنڈیشن آگے جا کر اگر اسی ایگزامپشن کو ہم لے سکتے ہیں آگے جب کوئی اور اس طرح مفلس ہو جائے. اسی لیے تو انہوں نے فقہاء نے دیا ہوا کہ یہ جو ہے نا اس میں آپ نہیں کر سکتے، اس کو فروغ نہیں کر سکتے، ہبہ بھی نہیں کر سکتے. بس یہاں تک یہ ٹھیک ہے، یہ مخصوص واقعہ ہے. That's it. ایک چھوٹی سی اس میں سے یہ آپ نے تو بتا دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اوپر جو امام شافعی اور امام احمد انہوں نے حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا. اب وہ یہاں اس طرح تو پھر بہت ساری ایسی حدیث ہوں گی کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص
امام احمد سے کسی نے پوچھا نا، انہوں نے کہا جی آپ کچھ معاملات میں لوگوں کو جواب کے لیے بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ تو ایک مجذوب ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ فقیہ ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جا کے ان سے جواب لے لو اس کا۔ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جب معاملہ آئے نا اللہ کی کتاب کا تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، لیکن جب معاملہ آ جائے نا اللہ کا تو پھر اس کے لیے بشر رافی کے پاس بھیجنا پڑتا۔ سمجھے؟ تو وہ انہوں نے جو اس کی حدیث کا جو متن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے فتویٰ لگا دیا، بات ختم ہو گئی۔ سمجھے؟ تو یہاں سے یہ جس طرح اس نے بات کی کہ جی اگر یہی کنڈیشن کسی اور کی ہو کہ کوئی مفلس ہو تو پھر کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، تو اس کا جواب لے لیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چارہ اور نہ ہو، کوئی اس کے آگے پیچھے سنبھالنے والا نہ ہو اور صرف ایک وہ غلام ہی ہو تو یہ ایسو صورت میں بیچنا جائز ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں پھر اپلائی وہ کر جائے گا کہ حرام اتنا کھا لے جس سے زندگی بچ جائے۔ سمجھے؟ جی وہ یہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ جو اس کا جو سبجیکٹ ہے اگر اس کے حوالے سے فتوے کو دیکھیں جی تو پھر وہ قائم رہے گا وہاں پہ امر مجبوری آ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ شرح میں ہمارے اختلاف ہی یہی ہے، شرح میں اکثر لوگوں نے نا اسپیکولیشن دی ہوئی ہے ایسے ہوا ہوگا، جی یا تو کسی حدیث سے ثبوت مل گیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ شرح تو ٹھیک ہوتی ہے کہ جی فلانی حدیث میں چیز موجود ہے لہذا اس کی شرح یہ بنتی ہے اس حدیث کی، باقی جو ہے وہ اسپیکولیشن ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نجش یعنی کسی باب النجش آ گیا جی، چلو جی نجش تو ہم نے پڑھ لیا ابھی۔ اس میں معذرت تھوڑا سا ایک پوائنٹ نہیں، کیونکہ وہ نام اتنے بڑے آ گئے امام شافعی کا اور امام حضور، یہ جو آپ شروع سے پہلے دن سے کہ ظاہر اور باطن دونوں کے، کیا ان فقہا نے باطن کے لیے نہیں؟ اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوشچن۔ یہ چاروں جو ہے نا باطن کی طرف ان کے عقائد سیم ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کے عقائد سیم ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کے بارے میں عقائد سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اگر اختلاف ہے تو وہ صرف قرآن اور حدیث سے جو استدلال لیا جاتا ہے، جو دلیل لی جاتی ہے، جو ایکسپلینیشن لی جاتی ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے زیادہ ڈگ کیا یعنی کسی نے زیادہ گہرائی میں گیا، کوئی زیادہ گہرائی میں نہ گیا، اس نے کہا کہ حدیث کا یہ متن ہے اور یہ ہم نے بس یہ فیصلہ دے دینا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پرسن ٹو پرسن جو ویریشن آتی ہے نا انٹلیکٹس میں، یہ اس کا فرق ہے، یہ ان کے اندر کو باہمی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو فالوور نیچے آ رہا ہے نا، نیچے جو فالوور آ رہا ہے اس فالوور کی وہ اس کا لیول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو امام کا لیول ہے۔ اچھا، وہ اب اگر اس کے اندر آپ ساری روحانیت کو آپ ڈال دیں تو نیچے والے کو روحانیت کا پتہ نہیں ہے تو اس کے بھٹکنے کا زیادہ چانس ہو جائے گا۔ لہٰذا وہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو ثبوت کے طور پر دے سکتے ہیں، اس کو فقہ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ یہ بات ہے اس کی۔ تو صاحب تھوڑا سا ڈفرینس یہ بھی ہو سکتا ہے شاید، جیسے آپ نے دیکھیں بینکنگ کا ایکسپیرینس آپ کا اور اکاؤنٹس کامرس کا ہے، اس طرح امام ابو حنیفہ کے پاس 40 امام کی کونسل تھی، تو جس نے وہ پرسنل ایکسپیرینس دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اس کی بہتر انسائٹ ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انٹلیکٹ کے لیول کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے بہتر جانا کہ ہر چیز کے ایکسپرٹ کو ساتھ رکھا جائے، فائنل ورڈکٹ ان کا اپنا ہوتا تھا امام ابو حنیفہ کا۔ سو یہ ڈفرینس آیا تھا، اس وجہ سے یہ فرق ہے، باقی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی یہ کہے جو لوگوں نے بنا دیے کہانی کہ جی امام احمد بن حنبل کا وہ یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ غلط کہتے ہیں، عقائد سب کے سیم تھے، سمجھے۔ وہ پوچھا نا ان کے امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے سے پوچھا
کہ جی یہ جو مسجد نبوی کا ستون ہے اندر، اس کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے والد نے کہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو وہ تھا نا علامہ جوزی، یہ ابن تیمیہ کمپنی، انہوں نے بڑا سخت اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا؟ اور بعد میں چلا کہ وہ ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے بات ٹھیک کی تھی. وجہ یہ ہے کہ ان کی اعتقاد سیم ہے. یہ بعد میں آنے والوں نے اپنی کم علمی کی بنیاد پر چیزوں کو بگاڑ کے رکھ دیا. تو میں تمہیں بہت سال پہلے یاد کروں، میں ہر 15-20 سال پہلے یہ بات کہتا تھا کہ یہ سارے کے سارے امام احمد بن حنبل کے مجرم ہیں. ان کا نام لے کے تو یہ چیزوں کو انہوں نے بگاڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ یہی پرابلم ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. آگے چلیں. سمجھ میں کلیئر ہوگی یا ابھی کچھ اس میں ہے؟ طنز نہیں کر رہا، اگر نہیں سمجھ آئی تو بتا دوں. ٹھیک. ومن قال لا يجوز ذلك البيع، اور بعض نے کہا یہ بیع ہی جائز نہیں ہے. لا يجوز کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کا جواز نہیں ہے. لا يجوز اس کا جواز نہیں ہے، اور اس کو امام سبحانہ کہتے ہیں جائز نہ ہونا. ٹھیک ہے. یجوز جہاں پہ آئے نا یہ والا ورڈ، یہ والا، اس کا مطلب جواز. ٹھیک ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ نجش جس میں ہو، جس ڈیلنگ میں، جس سودے میں، وہ انہوں نے کہا وہ جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن المنذر نے کہا کہ محدثین کی ایک جماعت اس بیع کو ناجائز کہتی ہے. اب یہاں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو محدثین کا لفظ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فقہا نہیں ہے، محدثین ہے. یہ کیوں دیا گیا یہاں پہ لفظ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشمول امام بخاری یہ جو محدثین ہیں نا، انہوں نے دراصل اپنی فقہ جاری کرنے کی. اگر آپ امام بخاری کی صحیح بخاری کو دیکھیں نا، تو میں پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، آج زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جامع صحیح بخاری جو ہے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. لوگ اس کو مجموعہ حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں فقہ کی کتاب ہے، جس میں باب میں دیا ہوا مسئلہ، ٹھیک ہے، اور نیچے حدیث اور جو تعلیق کے اندر آیت دی جاتی ہے نا، اس کے ذریعے اس کو جسٹیفائی کرنے کی گئی ہے کہ یہ مسئلہ اس کو ہم نے کیسے اپنانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مجموعہ حدیث نہیں ہے، یہ اصل میں فقہ ہے، مجموعہ فقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں قرآن کی آیت سے اس کو دیا گیا ترجمۃ الباب میں، اور جو نیچے حدیث دی گئی ہے وہ جو ٹائٹل اوپر آ رہا ہوتا ہے نا باب کا، یہ باب النجش ہے جس طرح. ٹھیک ہے. تو اس میں جو امام بخاری کا اپنا ہے کہ بھئی یہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق انہوں نے حدیث کوٹ کر دیا اس کو. سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے انہوں نے یہ دیا ہے کہ محدثین کی ایک جماعت اس بیع کو ناجائز قرار دیتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اسی طرح تم دیکھو نا، آپ اٹھا کے دیکھنا کوئی بھی مجموعہ حدیث اٹھا کے دیکھ لو، صحیح مسلم دیکھ لو، اور وہ جو 4 سنن ہیں سیاستہ کی، ان میں سب میں ٹائٹل کے مطابق نیچے حدیث دی ہوئی ہوگی. جو نیچے حدیث دی ہے نا، وہ ٹائٹل کو جسٹیفائی کر رہی ہوگی، جو بھی محدث کا اس کے بارے میں فقہی نظریہ تھا. امام بخاری نے کوشش کی، پہلے یہ ایکچولی تھے اس میں شافعی مسلک میں تھے، پھر انہوں نے شافعی مسلک کو بھی ترک کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ اس کو چلانے کی، لیکن وہ ان کی فقہ جو ہے وہ چلی نہیں ہے. اور اب آ کے یہ ایک فرقے نے اس کو اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اس کے باہر ہے ہم اس کو نہیں مانتے. سمجھے نا؟ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے.
اہل ظاہر غیر مقلدین کا بھی، غیر مقلدین جن کا کوئی امام نہیں ہوتا، جو کسی کو فالو نہیں کرتے، اپنے ہی وہ اپنے امام خود ہی ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک سے بھی ایک یہی روایت ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی مشہور مذہب یہی ہے۔ امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ اس بیع میں خریدار کے لیے خیار شرط ہے، یعنی خریدار کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بیع کو کینسل کر دے جس میں نجش ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ویسے تو کوشش کر رہا ہوں آرام آرام سے بولنے کی، سمجھانے کی، لیکن کیونکہ یہ بڑی ٹرکی سبجیکٹ ہے یہ والا۔ امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے، اور ان کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بیع صحیح ہے اور نجش کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ وہی فقہ اناف والا معاملہ آ گیا نا جو کل تھا، کہ اگر اس نے کسان سے منڈی کے باہر ہی معاملہ طے کر لیا تو وہ ڈیل تو اس کی ٹھیک ہوگی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا وہ کر کے، کیونکہ ایجاب و قبول تو ہوا نا، بیسک تو اس کے اندر ایجاب و قبول ہے۔ ٹھیک ہے، یہی فیکٹر آتا ہے نماز کے اندر۔ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ جو پیچھے مقتدی ہے امام کے پیچھے، وہ سجدہ صاحب نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی نماز کیوں ٹھیک ہو جائے گی؟ ایک تو پہلے اس میں سیدھا جواب دیا کہ جی وہ کہتا ہے اس امام کے پیچھے، تو اگر امام کی جماعت ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک تو سادہ سا جواب دیے، لیکن اس کا جو ٹیکنیکل جواب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو پیچھے ہے مقتدی، اس کے رکوع اور سجود اور قیام یہ پورا ہے، لہٰذا اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھے؟ ہمیشہ فقہ کے اندر جب دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو جو قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بنیاد فراہم کی گئی ہے نا، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ جس طرح بزنس ڈیل کے اندر اور نکاح کے اندر کہ جی آپ نے آفر کی اور وہ آفر ایکسیپٹ ہوگی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، ایجاب اور قبول۔ فری کانسیپٹ کے ساتھ آفر دیٹ از ایجاب اور قبول دیٹ از ایکسیپٹنس۔ اب نکاح میں بھی اگر ایجاب و قبول ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، پراپر ہوا اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے دوسرے معاملات میں، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نکاح خراب ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بیسک جو کنڈیشن ہے وہ ہے ایجاب اور قبول۔ ٹھیک ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بیع میں بھی اسی طریقے سے ایجاب و قبول اس کی بیس ہے۔ ایک نے آفر کی پرائس اور گڈس، اور خریدنے والے نے ایکسیپٹ کیا کہ یس آئی ول بائی یور گڈس ایٹ دس پرائس، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سو یہ ٹرانزیکشن تو یہ تو معاہدہ ہو گیا ٹھیک، لیکن اب چونکہ اس سے منع کیا گیا، لہذا معاہدے کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے، مگر وہ جو انہوں نے کیا ہے کام، وہ چونکہ منع کیا گیا تھا، لہذا وہ گناہ گار ہو گئے اس سے۔ ٹھیک ہے، اور فقہ اناف کا نجش میں بھی یہی کو معاملہ ہے کہ یہ ڈیل تو وہ ان کی بظاہر تھی، اور یہیں آ کے دھوکہ کھا رہے ہیں سارے۔ اب یہ بات جو سمجھنے والی ہے اصل میں یہ ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں جی میں نے اسے کہا اتنے میں لینی، اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے میں اتنے میں لے لوں گا، ٹھیک ہے تو میرا کیا قصور ہے، نہ لیتا، یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ تو بات ہے تو ٹھیک ہوگی کہ تو نے آفر دی اور اس نے ایکسیپٹ کر لی اور اسے چیز خرید لی، لیکن تو نے تو اس کے ساتھ نجش کیا نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ دو معاہدہ کرنے والوں کے درمیان تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تو نے نجش کیا، اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں علیم ہوں، سمجھے، تو پھر وہ گناہ گار ہو گیا نا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہے معاملہ اس کے اندر۔ سوال ہے، جب میری روٹی میں تھا تو ہم نے ایک سی این جی اسٹیشن بیچا ملتان میں
جو خریدنے والا تھا وہ زمیندار تھا کافی بڑا تھا, تو وہ چاہتے تھے کہ اپنا جیسے ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں یا گاؤں میں کہ اس کے پیٹرول پمپ بھی ہیں سینئر سٹیزن, اسٹیٹس سمبل. تو اس نے نا یہ ڈسکلوز کر دیا تھا, تو دوسری پارٹی کو پتہ لگ گیا, وہ ریٹ اوپر کرتے جاتی تھی, تو وہ اس نے 2 کروڑ 35 لاکھ میں جا کے سی این جی اسٹیشن کیا تھا, جس کے بعد میں کوئی سی این جی بھی ڈپلیٹ ہو رہی تھی اور اوور ہیڈ بھی بن رہا تھا, تو اس نے اس کو فائدہ اٹھایا. تو یہ بھی نجش میں آئے گا, یہ نجش میں آئے گا, بالکل آئے گا, کیونکہ اسے جو پتہ تھا کہ یہ اتنے کی ویلیو نہیں ہے, اور وہ اس کی اس چیز کو جو ہے نا بیچ میں ریٹ خود بڑھا کے کرے, تو یہ نجش میں آ جاتا ہے, تو وہ گناہ گار ہے. اور وہ جو اس نے کمایا ہے وہ کمائی اس کی حلال نہیں ہے, کیونکہ جب نجش ہی جائز نہیں ہے تو پھر اس سے جو انکم آئی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. سر سینریو یہ ہے کہ ہم بیچنے والے تھے نا, سی این جی AWT بیچ رہا تھا, تو جو 2 بائرس تھے نا, ہم تو نظام کر رہے تھے, ان دونوں میں سے ایک خریدنے والا تھا جو کہتا تھا کہ میں اتنا کا اسٹیٹس بنا لوں, دوسرے کو پتا تھا کہ یہ, وہ بھی ملتان سے آیا تھا کہ یہ اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں, وہ خواہ خواہ نا, اس کو پتہ تھا کہ خریدا تو اس نے ہے نا, تو وہ کہتا تھا اچھا طرح ریٹ بڑھا دو تو اس کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی, یہی ہوا نا, تو یہ نجش ہے, ہم نے یہ نجش ہے, گناہ مل گیا اس کو, اسے گناہ مل گیا. اگر اسے پیمنٹ نہیں ملی تو اسے گناہ مل گیا, بات ختم ہو گئی. پیمنٹ ملی AWT کو, ٹھیک ہے, اور AWT جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کوئی اندر ملا ہوا ہوگا, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ ہماری غلے میں اور فروٹ میں یہ بیکاری آرتی جو ہے نا اپنے بندے کھڑے کر کے ریٹ کو اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی آپ یہ سب نجش میں آتا ہے. آپ اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیں تب بھی نجش میں آ جائے گا, اور ڈاؤن سائڈ اپ کر لیں تب بھی نجش میں آئے گا. یہ سمجھے, جو ریٹ کی اونچ نیچ جو ہے نا فراڈ کے بیس پہ ہو وہ الاؤڈ نہیں ہے, سمپل ایز دیٹ. ہاں بالکل. اور دیکھ لو, اگر آج کے بھی دور میں دیکھ لو تو جو بزنس ایجوکیشن ہے اس میں کیا آتا ہے کہ کمپٹیشن میں ہی پرائسز جو ہے وہ اسٹیبل ہوتی ہیں. یس, تو یہاں یہ اصل میں اس کو منوپلی بنا دیتے ہیں, اور ہمارا منوپلی کنٹرول جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھنگ پی کے سویا ہوا, سمجھے. وقال ابن ابی اوفا الناجش آکل ربان ربان خائن. اور ابن ابی اوفا نے کہا کہ ناجش یعنی جو نجش کرنے والا ہے وہ سود خور اور خائن ہے, کہ وہ جو کمائے گا نا وہ سود آئے گا. اب آرام ہے. ابراہیم ابو اسماعیل السکسکی نے بیان کیا, اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ یہ کہتے سنا کہ ایک شخص نے اپنا سامان دکھا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اسے اس سامان کا اتنا روپیہ مل رہا تھا, حالانکہ اتنا مل نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی, ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا, سورہ آل عمران آیت نمبر 77. جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں. ابن ابی اوفا نے کہا کہ ناجش سود خور کی طرح خائن ہے. صحیح بخاری کتاب الشہادات چیپٹر 25 حدیث کا نمبر 2675. پتہ کرتے نہیں ہیں وہ جی اتنا کا تو گھر میں پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ جی اتنا تو اس کا ریٹ لگ گیا جی, ٹھیک ہے, لگا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اس نے فرض کرو کہ اس کو قیمت لگی تھی گاڑی کی 10 لاکھ روپے, نیا بائر آیا, اس نے کہا جی 13 لاکھ تو اس کے لگ گئے ہیں, تو آپ تو 13 سے اوپر کی بات کریں, ٹھیک ہے. اب وہ اس نے نئے بائر نے اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مجھے 13.5 میں دے دیں, ٹھیک ہوگی بات. اب اس کو جو 3 لاکھ کا جو ڈفرینس ہے نا وہ سود ہے اس کے مطابق. اس کو کہا گیا کہ سود ہے کیونکہ یہ نجش کے نتیجے میں یہ اس نے کمائے. ہاں کتنے لوگ ہیں, ابھی کتنے بچے بھائی, کوئی کاروبار کا کوئی کسی نمے کا, یہ نجش میں تو سارے آئے پڑے ہیں. جو جناب جمعہ پڑھنے جناب مکہ مکرمہ جا رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے
آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.